بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے آج کی حدیث پیش خدمت ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكع على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى سعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک کھیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک ٹہنی یعنی لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ وہاں آپ کا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا تو ان میں سے بعض نے آپس میں کہا ان سے روح کے بارے میں پوچھو، اور بعض دوسرے یہودیوں نے کہا ان سے مت پوچھو، کہیں یہ تمہیں ایسی بات نہ سنا دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہاری کتاب کے موافق نہ ہو اور تم لاجواب ہو جاؤ۔ پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ابو القاسم ہمیں روح کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، چنانچہ میں آپ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا یہاں تک کہ وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 85۔ اس حدیث سے کئی فوائد مستنبط ہوتے ہیں، جن میں سے چند فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی یا قیاس سے دین کی غیبی باتیں نہیں بتایا کرتے تھے، بلکہ وحی الہی کے محتاج تھے۔ جب تک وحی نازل نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین میں اصل حجت وحی یعنی قرآن و سنت ہے۔ نمبر 2، روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جس کا مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان کو جتنا علم دیا گیا ہے وہ کائنات کے اسرار کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اس لیے ہر چیز کی کھوج میں پڑھنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 3، یہودیوں کا آپس کا مکالمہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا جانتے تھے، مانتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان کی اپنی کتابوں کے مطابق نہ ہو جائے جس سے وہ لاجواب ہو جائیں، مگر اس کے باوجود وہ محض ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فراست دیکھیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے بھانپ لیا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور ادب کے تقاضے کے تحت خود کو پیچھے ہٹا لیے تاکہ وحی کے نزول میں کوئی خلل نہ پڑے۔ نمبر 5، کائنات کے سب سے عظیم رہبر ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کے کھیتوں میں پیدل تشریف لے جاتے اور کھجور کی عام سی ٹہنی کا سہارا لیتے۔ یہ امت کے رہنماؤں کے لیے عاجزی کا بہترین نمونہ ہے۔ نمبر 6، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، جس کے نام سے پکارے جاتے تھے اور ان کو اس نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور سیرت کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔